بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی انجام بخیر، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انسانی ہمدردی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ سوال ایک روز میری سیکرٹری نازنین نے مجھ سے کیا تھا۔ نازنین کو میرے پاس کام کرتے ہوئے کم و بیش 1 سال ہوا تھا۔ اس نے گریجویشن کیا ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وکالت کی تعلیم حاصل کرے، لیکن باوجود وہ اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکی۔ میرے دفتر کی ملازمت اس کے طبعی میلان سے لگا کھاتی تھی، اس لیے وہ بخوشی میرے پاس ٹکی ہوئی تھی۔ نازنین نے جس وقت مجھ سے وہ درج بالا سوال کیا تھا، جانے اس وقت میں کس موڈ میں تھا کہ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، کون؟ کیا کہتے ہیں؟ سر، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں، آپ کا انسانی ہمدردی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، انسانی ہمدردی انتہائی سیدھے سادھے الفاظ کا مجموعہ ہے۔ انسانی انسان سے منسوب ہے، اور ہمدردی کے معنی ہیں کسی دوسرے شخص کے درد کو اپنا درد سمجھنا۔ گویا انسانی ہمدردی سے میرے نزدیک مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا۔ اتنا کہہ کر میں رکا، پھر سوالیہ نظر سے نازنین کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس روز بس 2-3 کلائنٹ ہی مجھ سے ملنے آئے تھے، اور انہیں بھی میں نے آدھا گھنٹہ پہلے نمٹا دیا تھا۔ اس وقت نازنین میرے چیمبر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ نازنین ایک باتونی عورت تھی۔ وہ مجھے ذرا سا بھی فارغ دیکھتی تو کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو شروع کر دیتی تھی۔ میرا پیشہ اس کے شوق سے مطابقت رکھتا تھا، اس لیے بھی وہ مجھ سے آزادانہ بات چیت کر لیتی تھی۔ نازنین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، سر، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے عاقل میاں سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ میرا مطلب ہے انسانی ہمدردی۔ یہ عاقل میاں کون ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، میرے کزن ہیں، پھوپھی زاد۔ نام عاقل میاں ہے، مگر ہیں انتہائی درجے کے احمق۔ ہاں بھائی، احمقوں سے انسانی ہمدردی تو کی جا سکتی ہے، میں نے خیال افروز لہجے میں کہا، مگر بہت سوچ سمجھ کر، کیونکہ ایسے لوگ اکثر اپنے خیر خواہ کو کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ نازنین نے کہا، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن عاقل میاں سے ہمدردی پر میں مجبور ہوں۔ ایک تو وہ میرے کزن ہیں، دوسرے وہ اس دنیا میں تنہا، اور تیسرے یہ کہ وہ کسی زمانے میں میرے امیدوار بھی رہے ہیں، یعنی شادی کے امیدوار۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، جی سر۔ نازنین نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، میں عاقل کے ماموں کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ بیگ صاحب، اگرچہ ہماری معاشرتی پوزیشن عاقل میاں سے بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن ابو نے اپنے بھانجے کے لیے دل میں نرمی پیدا کر لی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کڑی شرط بھی رکھ دی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ عاقل میاں ابو کی شرط پوری نہ کر سکے۔ نتیجے میں انہیں میرے بارے میں دستبردار ہونا پڑا، اور 5 سال قبل میری شادی ایک انتہائی معقول اور قابل فخر شخص سے ہو گئی۔ گویا میں کنویں میں گرنے سے بال بال بچ گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے ٹکڑا لگایا، یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارے کزن عاقل میاں معقول انسان ہیں اور نہ ہی قابل فخر شخص؟ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ دنیا والے یہی کہتے ہیں، اور آواز حلق کو تو نکارہ خدا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی تمہیں عاقل میاں سے ہمدردی ہے؟ میرے خیال میں عاقل بے وقوف ہونے کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی ہے، نازنین نے رحم کھانے والے انداز میں کہا۔ پھپھو کے انتقال کے بعد تو وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر میرے تعاون سے اس کا بھلا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، تمہاری باتوں سے لگتا ہے عاقل میاں اس وقت کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے سر، نازنین نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلکہ میں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ وہ بذات خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ نازنین، فی الحال تمہارا کزن عاقل میاں کس مشکل میں مبتلا ہے جو تمہیں اس سے اس قدر ہمدردی محسوس ہو رہی ہے؟ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، سر، عقل سے پیدل عاقل میاں ایک فراڈ شخص کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک پراپرٹی ایجنٹ اس سے 70,000 روپے ہتھیا کر رفو چکر ہو گیا تھا۔
اس مرتبہ بھی لگتا ہے کہ سلطان نامی یہ بدماش شخص عاقل کو بڑا گہرا چرکا لگائے گا۔ میرے استفسار پر نازنین نے تفصیلاً بتایا، لگ بھگ 1.5 سال قبل عاقل ایک پراپرٹی ایجنٹ کے جال میں پھنس گیا تھا۔ عاقل ایک فلیٹ خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا جس کی مالیت 1 لاکھ روپے تھی۔ عاقل کی حماقت تاب چہرے کو دیکھتے ہوئے پراپرٹی ایجنٹ کو زیادہ محنت کرنا نہیں پڑی۔ اس نے عاقل کو 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا فلیٹ دکھایا جس کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی۔ عاقل کو وہ فلیٹ دل و جان سے پسند آ گیا۔ ایجنٹ نے کہا کہ بیانے کے طور پر 70,000 روپے دے دو۔ عقل کل نے فوراً مطلوبہ رقم نکال کر پراپرٹی ایجنٹ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ایجنٹ نے اسے بتایا کہ باقی 30,000 روپے وہ قبضہ کے وقت لے گا۔ عاقل پراپرٹی ایجنٹ کے بہلاوے پر گھر آ کر بیٹھ گیا اور مستقبل کے سنہری خواب بننے لگا۔ نازنین ایک لمحے کو رکی تو میں نے کہا، کیا تم مجھے کوئی مزاحیہ کہانی سنا رہی ہو یا تمہاری ان باتوں میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ میرا کہا 100% مبنی بر سچ ہے بیگ صاحب۔ میں نے بے یقینی سے گردن ہلائی اور کہا، اللہ کی بندی، یہ تو مذاق کی آخری ڈگری ہو گئی۔ 1 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد کا بیانہ 70,000 روپے؟ جی سر، عاقل میاں اپنی نوعیت کے ایک ہی ہیں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، حالانکہ یار لوگوں نے بہت سمجھایا تھا اتنی بڑی رقم بیانے میں نہ پھنساؤ، کہیں کوئی فراڈ وغیرہ نہ ہو جائے، مگر وہ الٹا اپنے خیر خواہوں کو سمجھتا رہا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے بہت سوچ سمجھ کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے پراپرٹی ایجنٹ کی حمایت کرتا رہا اور پراپرٹی ایجنٹ نے اس کا کام کر دیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا نازنین، میں نے کہا۔ 1 لاکھ روپے مالیت کی خرید و فروخت کے لیے زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے کا بیانہ کافی تھا۔ نازنین نے تائیدی لہجے میں کہا، اس کے یار دوستوں اور ہمدردوں نے بھی یہی سمجھایا تھا، مگر عاقل میاں اپنی ناقص عقل کے گھوڑے بہت دور تک دوڑا چکا تھا۔ وہ پراپرٹی ایجنٹ کی حمایت میں لوگوں سے جھگڑا کرتا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ ہر صورت میں فائدہ اسی کا ہوگا۔ پراپرٹی ایجنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ مذکورہ فلیٹ اسے نہ دلوا سکا تو بیانے کی رقم کا دوگنا اسے واپس کرے گا، یعنی 70,000 کی واپسی 1,40,000 روپے کی صورت میں ہوگی۔ بلکہ بعض لوگوں سے تو عاقل نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ خدا کرے فلیٹ والا معاملہ ایجنٹ کی طرف سے کھٹائی میں پڑ جائے تاکہ وہ بیانے کی رقم پر خوب منافع کما سکے۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم واقعی خوش قسمت ہو نازنین، جو ایسے شخص کے پلے بندھنے سے بچ گئیں۔ وہ تو ابو کی شرط نے مجھے بچا لیا جناب، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی، ورنہ میں تو ڈر رہی تھی اگر خدا نخواستہ عاقل نے ابو کا مطالبہ مان لیا تو میرا کیا ہوگا؟ بھائی تم نے اس شرط یا مطالبے کے بارے میں تو ابھی تک کچھ بتایا ہی نہیں، میں نے اپنی کرسی میں پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، جو تمہارے ابو نے عاقل میاں کے سامنے رکھا تھا۔ نازنین نے بتایا، ابو نے اپنی بہن یعنی عاقل کی امی سے کہا تھا اگر وہ اپنا موجودہ مکان چھوڑ کر کسی قدر مہذب علاقے میں رہائش اختیار کر لیں تو وہ میری شادی عاقل سے کر دیں گے، اور میرا خیال ہے ابو کا یہ مطالبہ انتہائی جائز اور معقول تھا۔ میں نے کہا، اس کا تو یہ مطلب ہوا نا کہ عاقل کسی غیر مہذب علاقے میں رہتا تھا؟ غیر مہذب اور انتہائی ناشائستہ علاقہ ہے جناب۔ نازنین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، سیاسی اعتبار سے بھی اور اخلاقی حوالے سے بھی اس علاقے کی ریپوٹیشن بہت خراب ہے، ایک ایسی بستی جس کا عمومی تاثر بہت نامعقول ہے۔ میں نے کہا، عاقل میاں نے وہ علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اس سے بھی اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ وہ تو شاید مذکورہ بستی چھوڑ بھی دیتا، نازنین نے کہا، لیکن پھپھو جان اڑ گئی تھی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ بھائی کو وہ بستی نہیں بلکہ اپنی بہن کو دیکھنا چاہیے، بہن کا رشتہ بستی سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ابو میری شادی عاقل سے کر دیں، کچھ عرصے بعد وہ اس بستی سے رہائش ختم کر کے کسی متوسط اور اچھی ساکھ والے علاقے میں آ جائیں گے۔ ابو اور پھپھو اپنی اپنی بات منوانے کے لیے ضد پر قائم رہے، اسی طرح بات نہ بن سکی۔ ایک لمحے کو وہ رکی، پھر اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے بات بن نہ سکی۔ میں نے کہا، نازنین تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارے عاقل میاں کو اس وقت کون سی پریشانی لاحق ہے۔ سر میں نے بتایا ہے نا، وہ ایک بہت شاطر قسم کے شخص سلطان کے چنگل میں پھنس گیا ہے، اسے قانونی مدد کے بغیر اس بھنور سے نکالا نہیں جا سکتا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں، میں آپ کی فیس ضرور ادا کروں گی، لیکن
آپ کو فیس کی رقم میں مجھے اچھی خاصی رعایت دینا ہوگی۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ خصوصی رعایت تو ضرور کروں گا، مگر پتہ تو چلے آخر معاملہ ہے کیا؟ سلطان نامی اس بدماش شخص کے چنگل کی ذرا وضاحت تو کرو۔ اندر کی بات تو مجھے معلوم نہیں۔ نازنین اپنے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے بولی، میں عاقل کو آپ کے پاس بلا لوں گی، آپ تفصیل اسی سے معلوم کر لیجئے گا۔ بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ عاقل نے اپنا جھونپڑی نما مکان سلطان کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ سلطان پوری ادائیگی کیے بغیر گھر پر قابض ہو گیا ہے۔ عاقل نے باقی رقم کا مطالبہ کیا تو وہ اسے دھمکیاں دینے لگا۔ عاقل کے ہاتھ سے مکان بھی گیا اور رقم بھی بہت کم ملی ہے۔ وہ اس ناگہانی صورتحال پر بہت پریشان ہے۔ سلطان جیسے غنڈہ صفت شخص کے ساتھ قانونی مدد کے بغیر نمٹنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا اس سلسلے میں عاقل نے پولیس سے مدد حاصل نہیں کی؟ وہ اپنے علاقے کے تھانے میں گیا تھا، نازنین نے بتایا، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، تھانے دار نے عاقل کی شکایت پر سلطان کو تھانے طلب کیا تھا، مگر اس نے تھانے دار کے سامنے عجیب سا بیان دیا جس کی روشنی میں عاقل کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ میں نے پوچھا، سلطان نے تھانے میں کیا بیان دیا تھا؟ اس نے تھانے دار کو بتایا کہ وہ پوری ادائیگی کے بعد گھر میں داخل ہوا تھا اور یہ کہ اب اس کی طرف ایک پیسہ بھی واجب الادا نہیں ہے۔ نازنین نے بتایا، اپنے بیان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے گواہ کے طور پر اس نے اس عورت کو بھی تھانے میں پیش کر دیا جس کی معرفت مکان کا سودا ہوا تھا۔ اصغری نامی وہ عورت ایک طرح سے کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے اور مکانوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں سودے بازی کرواتی رہتی ہے۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، نازنین تمہارے عاقل صاحب کی خرید و فروخت میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ ارے بھائی، کیا اس مکان کے سلسلے میں کوئی قانونی دستاویز تیار نہیں کی گئی؟ مکان کی ملکیت کے کاغذات تو تیار ہوئے ہوں گے، خرید و فروخت کے معاملے میں کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ بالا ہی بالا کس طرح ہو گیا؟ سر، میں ایک بات کی وضاحت کرنا بھول گئی، نازنین نے جلدی سے کہا، اسی وجہ سے آپ الجھن میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دراصل عاقل نے سلطان کے ہاتھ جو مکان بیچا ہے وہ وہی ہے جس کو چھوڑنے کے لیے ابو نے شرط لگائی تھی۔ تو پھر میری الجھن ابھی تک برقرار تھی۔ تو پھر یہ بیگ صاحب، نازنین نے کہا، وہ جھونپڑی نما مکان جس بستی میں واقع ہے وہ مقبوضہ علاقہ کہلاتا ہے۔ کہلاتا کیا، بلکہ در حقیقت وہ مقبوضہ علاقہ ہے جہاں مکانات کی خرید و فروخت کے سلسلے میں قانونی دستاویزات کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایک ہاتھ رقم لی جاتی ہے اور دوسرے ہاتھ قبضہ دے دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، یعنی وہ بستی ان آتھورائز علاقہ ہے؟ نازنین نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، ایسی جگہوں پر تو قبضہ سچا، دعویٰ جھوٹا کا اصول کچھ زیادہ ہی کار فرما نظر آتا ہے۔ سلطان اسی اصول پر عمل کر رہا ہے، نازنین نے کہا۔ ویسے بھی سلطان کی شہرت ایک غنڈے کی سی ہے، ممکن ہے اس نے تھانے میں بھی کچھ سیٹنگ کر رکھی ہو۔ ہاں، ایسے لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ وہ بولی، ویسے عاقل پولیس والوں سے بہت برگشتہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہماری پولیس صرف غنڈوں، بدماشوں اور لٹیروں کی مدد کرتی ہے۔ اس کا کہنا کسی حد تک درست ہے، میں اس پر تبصرہ تو نہیں کروں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے، پولیس کے بارے میں اکثر لوگوں کا تاثر کچھ اسی قسم کا ہے۔ نازنین نے کہا، عاقل کو تو پہلے بھی پولیس والوں کا تلخ تجربہ ہو چکا ہے۔ جب وہ پراپرٹی ایجنٹ اس کے 70,000 روپے لے کر رفو چکر ہو گیا تھا تو عاقل رپورٹ درج کروانے تھانے گیا تھا۔ رپورٹ تو انہوں نے درج نہیں کی، الٹا عاقل کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ عاقل جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی کے مختلف مراحل میں اسی قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، پولیس والوں نے عاقل کو کس بات پر ڈانٹ پلائی تھی؟ نازنین نے بتایا، عاقل کی کتھا سننے کے بعد تھانے دار نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، کوئی پولیس اہلکار تم لوگوں سے کسی کام کے لیے 150 مانگ لے تو تم رشوت کا راگ الاپنے لگتے ہو، مگر دوسری طرف خود اپنے ہاتھوں سے فراڈ پراپرٹی ایجنٹوں اور دوسرے نوسر بازوں کو نہایت فرما برداری سے 70,000 نکال کر دے دیتے ہو۔ تم جیسے سیانے کبووں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، خیر، تھانے دار صاحب کو اس قسم کی طنز نگاری نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اسی پر بس نہیں کی، نازنین نے بتایا، بلکہ جب عاقل نے رپورٹ درج کرنے پر زور دیا تو اسے یہ کہہ کر وہاں سے بھگا دیا،
عاقل میاں جاؤ کہیں سے اس پراپرٹی ایجنٹ کو پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ، پھر ہم تمہارے پیسے تمہیں دلوا دیں گے۔ عاقل فراڈ پراپرٹی ایجنٹ کو ڈھونڈنے کی سخت اور حوصلہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے خاموشی سے گھر آ گیا۔ اب تو اس واقعے کو 1.5 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے نازنین کے خاموش ہونے پر سوال کیا، تمہارے رشتے والے معاملے پر تو وہ لوگ مکان فروخت کرنے یا رہائش تبدیل کرنے کے حق میں نہیں تھے، بعد میں عاقل کو مکان کی فروخت کا خیال کیوں کر آ گیا؟ بات دراصل یہ ہے بیگ صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس وقت مکان کی فروخت یا تبدیلی کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ پھوپھی جان تھی۔ بس وہ اپنی ضد پر اڑ گئی تھیں، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، اس کے علاوہ کیا بات ہے؟ نازنین نے بتایا، میں نے سنا ہے عاقل میاں آج کل شادی کے سلسلے میں سرگرم عمل ہیں۔ ممکن ہے لڑکی والوں نے وہی شرط لگا دی ہو جو ابو نے پھپھو جان کے سامنے رکھی تھی، اور نتیجے میں عاقل میاں نے اپنی عقل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے وہ جھگی نما مکان فروخت کر دیا، مگر اس کی قسمت نے یاوری نہیں کی اور وہ ایک عیار شخص سلطان سے مات کھا گیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے کہا، بیگ صاحب میں دل سے خواہاں ہوں کہ اس کا بھلا ہو جائے، آپ اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اس کے بعد نازنین نے ایک مرتبہ پھر فیس میں رعایت کی بات کی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نازنین میں تمہاری وجہ سے عاقل میاں کے ساتھ ہر ممکن رعایت کروں گا، لیکن چونکہ صحیح صورتحال کا تمہیں بھی علم نہیں، اس لیے کسی وقت عاقل کو یہاں بلا لو۔ میں اس کا انٹرویو کرنے کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچ سکوں گا کہ عاقل کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے تھانہ انچارج سے ملاقات کرنے پر ہی بات بن جائے، اگر ضروری ہوا تو سلطان جیسے بدماش کے ساتھ کوئی بدماشی کی راہ بھی نکال لی جائے گی۔ نازنین نے وعدہ کیا کہ وہ کل ہی عاقل کو دفتر آنے کی تاکید کرے گی۔ نازنین کم و بیش 1 سال سے میرے پاس کام کر رہی تھی۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق 5 سال قبل ایک بہت نستعلیق اور باحیثیت شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ ملازمت کرنا اس کی معاشی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ اس کا شوق تھا، جس پر اس کے شوہر نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ابھی تک وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی، لہٰذا یہ پسندیدہ ملازمت وقت گزاری کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ نازنین 32 سال کی ایک دلکش اور خوبصورت عورت تھی۔ آج تک اس نے مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے کام میں دلچسپی لینے والی ایک ذمہ دار ورکر تھی۔ آئندہ روز عاقل میاں میرے دفتر میں موجود تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے جھٹکا لگا۔ وہ کسی بھی انداز سے نازنین کا کزن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 50 اور 60 کے درمیان لگایا۔ ازاں بعد نازنین نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ عاقل کی عمر پورے 56 سال تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ سب کو 45 سال بتاتا تھا، جبکہ اس کی صحت اور چہرے کی جھریوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ 60 کے پیٹے میں تھا۔ بہرحال نازنین واقعی لکی تھی کہ خود سے لگ بھگ 24 سال بڑے مرد سے اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ قدرت کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ عاقل اور نازنین کی شادی نہ ہونے میں قدرت کی جو بھی مصلحت کار فرما تھی وہ خاصی نمایاں اور واضح دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کم و بیش 1 گھنٹے تک عاقل سے گفتگو کی۔ اس سے مختلف سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے مجھے خود پر قابو رکھنا پڑا، کیونکہ وہ میری کم سنتا تھا اور اپنی زیادہ کہتا تھا، پھر بات بات پر اپنے موقف کی حمایت میں ایسے دلائل دیتا تھا جس پر خون کھول اٹھتا تھا۔ اس کی احمقانہ ہٹ دھرمی نے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیا، اور ایک مرحلے پر تو میں نے سوچا کہ اسے 9-2-11 کر دوں، مگر اس کی صورت کی چغدانہ مظلومیت نے مجھے اس عمل سے روک دیا۔ میں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بپتا سن لی اور مدد کا یقین دلاتے ہوئے اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ 1 گھنٹے کی مغز ماری با الفاظ دیگر دماغ سوزی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عاقل کی مدد کرنے والا کسی بھی مرحلے پر مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وہ اس ڈھٹائی سے اپنے بیانات بدلتا تھا کہ لا محالہ اس پر غصہ آنے لگتا تھا۔ تاہم میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی، اور وہ یہ کہ عاقل میاں کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی تھی۔ زیادتی ہوتی رہی تھی اور مجھے قوی امید تھی کہ آئندہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہونے کے امکانات روشن تھے۔ اس کی یہی بیچارگی اور قسم پرسی اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے نازنین بھی اس کے مسائل میں دلچسپی لے رہی تھی۔
میرے دل میں بھی اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ فروخت مکان کے سلسلے میں عاقل میاں کو جو حالات پیش آئے تھے اور ازاں بعد وہ اب تک جس قسم کی صورتحال سے گزر رہا تھا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس یعنی عاقل میاں کے عواقب و جوانب سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں۔ 56 سالہ عاقل میاں اپنی عمر میں 11 سال کی ڈنڈی مارتا تھا۔ اس ڈنڈی کی سلامتی کے لیے اسے جانے کیا کیا ڈنڈ پیلنا پڑتے تھے۔ ان کوششوں میں سر فہرست و خضاب کا استعمال تھا۔ اس کے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال پوری طرح سفید ہو چکے تھے۔ جھریوں زدہ اور پچکے ہوئے چہرے پر اس نے خدا کی پناہ قسم کی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں، جنہوں نے اس کے چہرے کے غالب حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عاقل کی مونچھیں کم رقبے پر لگے ہوئے کسی چھتناور درخت کی مانند سایہ فگن تھیں۔ وہ ان دنوں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ مذکورہ فلیٹ کسی اور محلے میں واقع تھا۔ اس محلے سے عاقل کی آبائی بستی خاصے فاصلے پر تھی۔ یہ فلیٹ 600 روپے ماہوار کرائے پر حاصل کیا گیا تھا، جو عاقل کی نازک طبع جیب پر بہت گراں گزر رہا تھا، مگر مجبوری تھی، کیونکہ وہ اپنا مکان تو سلطان کے حوالے کر چکا تھا، جس کی پوری ادائیگی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب اسے سلطان کی چالاکی اور عیاری کہیں یا عاقل کی بے وقوفی، بہرحال سلطان مکان پر قابض تھا اور عاقل فلیٹ کا کرایہ بھر رہا تھا۔ عاقل سالہ سال سے ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کر رہا تھا۔ مذکورہ فیکٹری سائٹ کے علاقے میں واقع تھی۔ اس ملازمت سے اسے مبلغ 2000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ وہ بنیادی طور پر ایک کنجوس شخص تھا، اس لیے بچاتا زیادہ اور خرچ کم کرتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بچت اس کے بجائے ہمیشہ دوسروں کے کام آتی رہی تھی۔ ایک تازہ ترین مثال تو پراپرٹی ایجنٹ ہی کی تھی، جو اس کے 70,000 روپے مار کر غائب ہو گیا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، جب تک اس دنیا میں بے وقوف موجود ہیں، عقل مند بھوکے نہیں مر سکتے۔ عاقل میاں بہت محنتی بھی واقع ہوا تھا۔ وہ اپنی جسامت سقط سے زیادہ کام کر سکتا تھا۔ اس طرح اوور ٹائم کی مد میں وہ مزید 500-600 روپے کما لیتا تھا۔ فلیٹ کی خریداری اور 70,000 روپے کے نقصان کے سلسلے میں جو واقعات پیش آئے ہیں، ان کے ذکر سے اجتناب برتتے ہوئے میں براہ راست عاقل میاں کے موجودہ مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ والدہ کے انتقال کے بعد عاقل میاں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ یہ تنہائی رات کی تاریکی میں شدت پکڑ جاتی اور اس کی اکثر راتیں کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتیں۔ جن لوگوں کو اس سے ذرا سی بھی ہمدردی تھی، انہوں نے اول آخر یہی مشورہ دیا کہ میاں نخرے بازی چھوڑو اور جو ہے، جہاں ہے، جیسا ہے کی بنیاد پر فوراً شادی کر لو، تاکہ تمہاری تنہائی بانٹنے والا کوئی آئے اور تمہیں اس عذاب سے نجات دلائے۔ کسی زمانے میں عاقل جو ہے، جہاں ہے، جیسا ہے کی بنیاد پر شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک شادی کا ایک خاص معیار تھا۔ لڑکی کی عمر 18 سال سے زیادہ نہ ہو، دبلی پتلی ہو، خوبصورت ہو اور خصوصاً گوری چٹی بھی ہو۔ اس قسم کی بہت سی لڑکیاں اسے پسند آئیں، مگر بدقسمتی سے ان لڑکیوں نے عاقل کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک ایویں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جب انسان اپنی عمر سے نصف اور اپنی اوقات سے دگنے رشتے کی تلاش میں رہے تو گوہر مقصود بڑی مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ عاقل نے تو نصف اور دگنا کی حدوں کو بھی پھلانگ رکھا تھا، لہٰذا ناکامیابی یقینی تھی۔ خیر خواہوں کا مشورہ کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے سوچا کہ پہلی فرصت میں اس جھونپڑی نما مکان کو فروخت کیا جائے، تاکہ کسی بہتر جگہ رہائش اختیار کرنے سے کوئی زیادہ بہتر رشتہ اس کے ہتھے چڑھ سکے۔ چنانچہ وہ بڑی شد و مد سے مکان بیچنے کی مہم میں لگ گیا۔ یہ ایک معقول فیصلہ تھا، مگر اس کی ڈیمانڈ انتہائی نامعقول تھی۔ اس مکان کی مارکیٹ ویلیو کسی بھی طور 25,000 روپے سے زیادہ نہیں تھی، لیکن عاقل اس کے 50,000 روپے مانگ رہا تھا۔ نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ 1 سال کی سر توڑ کوشش کے باوجود بھی اس مکان کا کوئی خریدار سامنے نہ آ سکا۔ جس شخص نے سب سے زیادہ آفر دی وہ 30,000 روپے تھی، مگر عاقل نے اس پیشکش کو بری طرح ٹھکرا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ 50,000 سے 1 پیسہ کم میں نہیں بیچوں گا۔ سمجھانے والے سمجھا کر تھک گئے۔ بالآخر انہوں نے عاقل کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ عاقل بھی خاموش ہو کر بیٹھ رہا۔ اس خاموشی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک روز اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ عاقل عام طور پر چھٹی کے روز بھی فیکٹری چلا جاتا تھا، مگر اس دن اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ اوور ٹائم کرنے نہیں گیا تھا۔
عاقل نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی عورت کو کھڑے پایا۔ عاقل نے سوالیہ نظروں سے اس عورت کو دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیں، تمہارا نام عاقل ہے نا؟ اجنبی عورت نے پوچھا۔ عاقل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عورت بولی، میرا نام اصغری ہے، میں اس بستی کے دوسرے کنارے پر رہتی ہوں، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عاقل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مگر میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ عورت زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، تمہاری مرحوم والدہ سے میری الیک سلیک تھی اور تمہیں بھی مسجد میں آتے جاتے کئی مرتبہ دیکھ چکی ہوں۔ عاقل نہایت پابندی سے نماز ادا کرتا تھا۔ صبح و شام وہ بستی کی مسجد میں نماز ادا کرتا تھا۔ وہ مسجد چونکہ بستی کے ایک کنارے پر واقع تھی، اس لیے عاقل کو اصغری کے بیان پر شک نہیں گزرا، کیونکہ وہ بتا چکی تھی وہ بستی کے اسی کنارے پر رہائش رکھتی تھی۔ عاقل اصغری کی اس وقت آمد کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، اس لیے اس کی سوالیہ نظر اصغری کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اصغری کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اس نے عاقل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عاقل، میں تم سے ایک ضروری معاملے میں گفتگو کرنے آئی ہوں، کیا تم مجھے گھر کے اندر نہیں بلاؤ گے؟ عاقل کو اصغری بتا چکی تھی کہ وہ اس کی والدہ سے جان پہچان رکھتی تھی، چنانچہ اس نے اصغری کے اندر داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اصغری گھر کے اندر داخل ہوئی تو عاقل نے دروازہ بھیڑ دیا۔ گھر کے اکلوتے کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا۔ اصغری پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولی، ایک گلاس ٹھنڈا پانی تو پلاؤ۔ عاقل نے فوراً اسے پانی پیش کر دیا۔ جب وہ پانی پی چکی تو عاقل نے اپنی عقل ناتواں کا استعمال کرتے ہوئے استفسار کیا، جب تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو تو تم نے سب سے پہلے میرا نام کیوں پوچھا تھا؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، میرا مطلب ہے تمہاری دستک کے جواب میں جب میں نے دروازہ کھولا تھا اس وقت۔ بات چیت شروع کرنے کے لیے کچھ تو پوچھنا پڑتا ہے۔ اصغری عام لہجے میں بولی، میں نے سوچا تمہارے نام ہی سے آغاز کرتی ہوں۔ عاقل اصغری کی وضاحت سے مطمئن ہو گیا، پھر پوچھا، تم نے اندر آنے سے پہلے کہا تھا کہ مجھ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہو؟ ہاں بھائی، اصغری اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، دراصل بات یہ ہے کہ میں مکانوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں لوگوں کی مدد کرتی رہتی ہوں، اس طرح کمیشن کے طور پر مجھے بھی 4 پیسے مل جاتے ہیں۔ کیا کروں، بیوہ عورت ہوں، جوان بیٹی کا ساتھ ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، بس اسی طرح گزر بسر ہو جاتی ہے۔ مہینے میں 2-3 مکانوں کے سودے کروا دیتی ہوں، اللہ کا شکر ہے گزارا ہو جاتا ہے۔ مگر اس تفصیل کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ عاقل نے پوچھا۔ بتاتی ہوں۔ اصغری اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ عاقل منتظر نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اصغری نے کہنا شروع کر دیا، مجھے پتا چلا ہے تم بھی اپنا مکان بیچنا چاہتے ہو۔ ہاں بالکل، آپ کو صحیح پتا چلا ہے۔ عاقل نے تصدیق کی، میں نے سنا ہے تم اس مکان کے 50,000 روپے مانگ رہے ہو۔ اصغری نے تیز نظر سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ عاقل نے جواب دیا، ہاں میری ڈیمانڈ تو یہی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 25-30 سے زیادہ کا گاہک نہیں لگ رہا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، تم اپنی ڈیمانڈ میں کچھ کمی کیوں نہیں کرتے؟ اصغری نے کہا۔ وہ قطعیت سے بولا، یہ ممکن نہیں ہے، میں مرحوم والدہ کی نشانی کو 50,000 روپے سے 1 پیسے کم میں فروخت نہیں کروں گا۔ والدہ صاحبہ کو اس گھر سے محبت تھی، انہوں نے تو اس سلسلے میں اپنے بھائی کو ناراض کر لیا تھا۔ میں ان تمام واقعات سے واقف ہوں۔ اصغری مدبرانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، تمہاری ماں نے مجھے تمہارے رشتے کی ساری کہانی سنائی تھی۔ عاقل ہونکوں کی طرح اسبات میں گردن ہلانے لگا۔ اصغری نے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی عاقل میاں۔ وہ کیا؟ عاقل کے لہجے میں حیرت تھی۔ اصغری نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب تمہیں اپنی والدہ کی نشانی یعنی اس مکان سے اتنی ہی انسیت ہے تو پھر تم اسے بیچنا کیوں چاہتے ہو؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ عاقل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اصل بات کو بتائے یا چھپا جائے۔ اصغری نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہیں پھر کوئی شادی وغیرہ کا چکر تو نہیں چلا رہے ہو؟ بس کچھ ایسی ہی بات ہے، عاقل نے گول مول جواب دیا۔ اصغری نے پوچھا، معاملہ کہاں فٹ کیا ہے؟ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی۔ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ اصغری نے کرید جاری رکھی۔ عاقل ہچکچاتے ہوئے بولا، میرے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے۔ لڑکی؟ اصغری نے حیرت سے دیدے گھمائے، پھر پوچھا، کون دیکھ رہا ہے تمہارے لیے لڑکی؟ عاقل نے تامل کرتے ہوئے بتایا، میں نے اپنی شادی کے سلسلے میں پیش امام صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے تسلی دی ہے کہ وہ میری پسند کی لڑکی میرے لیے تلاش کر ہی لیں گے۔
تمہاری پسند کی لڑکی؟ اصغری نے طنز آمیز لہجے میں کہا، یعنی گوری چٹی دبلی پتلی اور 16-17 سال کی؟ عاقل نے اپنی اندرونی خوشی کو چھپانے کی ناکامیاب کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، مسجد کے پیش امام صاحب نے یہی وعدہ کیا ہے۔ اصغری زیر لب بڑبڑائی، مولوی صاحب نے مسجد میں شادی دفتر کب سے کھول لیا ہے؟ عاقل اصغری کی بڑبڑاہٹ کو سنجیدہ لیتے ہوئے بولا، انہوں نے شادی دفتر نہیں کھولا، یہ کام وہ صرف میرے لیے کریں گے۔ میں نے انہیں ہمیشہ اپنا بزرگ سمجھا ہے، والدہ کی وفات کے بعد تو وہ میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگے ہیں۔